آیات میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے تو شیطان جو ہے مسلمانوں کو پھسلاتا ہے، ٹھنڈی لوریاں دیتا ہے، نیند کی آغوش میں سلا دیتا ہے ان کو۔ پھر جب نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، تو پھر وہی شیطان جو ہے اس بے نمازی کے منہ میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کے اس دن کے سارے کام جو ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم پر کچھ فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ وہ فرشتے جو ہوتے ہیں صبح کی نماز کے وقت لوگوں کا رزق جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ اپنا رزق لینے والا، ہم اس کا رزق لے کے آئے ہیں۔ ہے کوئی بندہ ہم سے شفا مانگنے والا، ہم اس کے لیے شفا لے کر آئے ہیں۔ ہے کوئی بندہ ہم سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی بندہ دل کی مرادیں مانگنے والا۔ تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں صبح کی نماز کے وقت یہ صدائیں لگاتے ہیں، اور جو بندے اٹھ جاتے ہیں وہ اپنے نصیب کا رزق کھاتے ہیں، اور جو سوئے رہتے ہیں ان کا نصیب جو ہے وہ فرشتے لے کر واپس آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بارہا یہ بات کی گئی، بارہا یہ بات بتائی گئی، بارہا یہ بات کہی گئی، سمجھائی گئی کہ چاہے تم جس طرح کی مرضی زندگی گزار لو، عیش و عشرت میں گزارو، تنگی میں گزارو، تکلیف میں گزارو، چاہے آرام میں گزارو، موت تو آئے گی۔ اور جب موت آئے گی اس وقت نہ ہمارا کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی ہمارے گھر بار، بیوی بچے، نہ ہی ہماری کوئی ایسی چیز ہمارے آڑے آئے گی۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ ہمیں پکڑ کے لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اس دن نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، اور اس دن سب کے عیبوں کو، سب کے اعمال کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کی بارگاہ میں آنے کا۔ اگر آج بھی ہم رب کی بارگاہ میں نہ آئیں، اگر آج بھی ہم سر بسجود نہ ہوں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں لوگ کفن میں سجا کر، غسل دے کر، خوشبو لگا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ اے بندہ مومن، نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز ادا کر دی جائے۔ چاہے ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، اور چاہے ہمارے کانوں پر ہدایت کی آواز کی جوں بھی نہ رینگے، جو مرضی کریں ہم، جتنا مرضی ہم پکے ہو کے بیٹھے رہیں کہ ہمارے اوپر ہدایت اثر ہی نہیں کر رہی، یا ہمیں کسی کی بات سنائی نہیں دے رہی، یا ہم سننا نہیں چاہ رہے، جو مرضی کر لیں ہم، ایک وقت تو آئے گا کہ جب تو رب کی بارگاہ میں آئے گا اور تجھے لایا جائے گا۔ کافی سارے ایسے بندے تھے جن کو اللہ کی بارگاہ میں آنا یاد ہی نہیں تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہ ہے، ہمارے پاس کام بہت ہے، ہماری نیند نہیں پوری ہوتی، ہم تھکے ہوتے ہیں۔ وہ بندے بھی آج قبروں میں پڑے ہیں،
اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، جب اس کو دنیا پر بھیجا جانے لگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کو کہ اس کو 70 مرتبہ دھوئیں، 70 مرتبہ دھو کر اس کو دنیا میں بھیجے۔ اب یہ جو آگ جو دنیا میں اس وقت ہے، جس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ تو جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ تپش رکھتی ہے، مطلب اس میں طاقت جلانے کی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، اس وقت سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ جب ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے ظاہر کیے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے، پھر ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہماری بیوی بھی، ہمارے بہن بھائی بھی، ہمارے ماں باپ بھی، اور پھر اس وقت جب ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے ظاہر کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت شرمندگی محسوس کریں، آج وقت ہے، آج صحابی نے تو کھلے راوی نے، آج اللہ کی بارگاہ میں آئے، سر بسجود ہوں،